السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے لہسن کے فائدے اور لہسن کھانے کے ٹائم میں کون سا چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ لہسن یہی سمجھو کہ ایک فارمیسی ہے آپ کا گھر میں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ بدن کے اندر کوئی زہریلے جو مادے ہیں ان کا صفائی کرتا ہے اور خون کا صفائی کرتا ہے، اور بلغم کو نکالتا ہے، اور جس کو سانس کا تکلیف ہے اس کے لیے بھی مفید ہے، اور بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور معدے اور آنتوں میں تھوم کھانے سے کچھ اگر پیٹ کے اندر کچھ کیڑے ہیں یا کچھ زہریلے مادے ہیں ان کو بھی صفائی کرتا ہے، اور قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے، اور خون کو پتلا کرتا ہے، اور دل کا دوست ہے، اور شریانوں کا بھی دوست ہے، اور ان کو کھولتا ہے اور ان کو سخت ہونے سے بچاتا ہے، اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اور منہ اور زبان اور حلق کے اندر کچھ اگر سوزش ہے یا کچھ زکام کی وجہ سے یا کچھ ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور ناک کے سوزش کے لیے بھی مفید ہے، اور انفلوزا کے لیے بہت مفید ہے، اور جو بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور بڑھاپے کے جو بیماریاں ہیں ان کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور پیشاب کا کچھ سوزش ہے، کچھ جلن ہے، وہ بھی تھوم ان کے لیے بھی مفید ہے، اور اعصاب کے لیے بھی مفید ہے۔ اور تھوم اگر برابر سے کوئی بندہ کھاتا رہے گا اور استعمال میں لاتا ہے تو بہت مفید ہے ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے، اور جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ دانت میں کوئی تکلیف ہے تو ایک ٹکڑا لے کے دانت کا نیچے رکھنے سے بہت فائدہ دیتا ہے، اور جو سگریٹ پینے والے بندے ہیں ان کے بھی جو ان کے جسم میں زہریلے مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ بھی تھوم کے اور لہسن کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جو دانے منہ میں نکلتے ہیں، خاص کر جو جوان لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہے، اور مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ اس کے لہسن کھانے والے کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لہسن استعمال میں لا رہا ہے اور روزانہ اس کو خاص کر اگر خون پتلا کرنا ہے تو اس کے لیے روزانہ جو بندہ کھائے گا جو خون پتلا کرنا چاہتا ہے اور دوسرے بیماریوں میں لہسن کو استعمال میں لانا چاہتا ہے، جو ایوری ڈے کھائے گا اس کے لیے 3 سے 4 جو کالا مرچ دانے ہیں نا ان کے برابر روزانہ 3 سے 4 دانہ جو کالا مرچ کے برابر روزانہ سونے سے پہلے کھا کے سو جانا چاہیے، تو اس کے ساتھ خون بھی پتلا ہوئے گا۔ اور بہت سے لوگ جو
مطلب ہے ان کو بولا کہ بھائی آپریشن کرو، وہ الحمدللہ آپریشن سے بھی بچ گئے اور ان کا خون پتلا ہو گیا، شریان صحیح ہو گئے۔ اور جو لہسن استعمال میں لاتا ہے اس کو 3-4 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا دوائی خون پتلا کرنے والا کھا رہا ہے تو پھر وہ لہسن نہ کھائے، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بھائی یا تو وہ دوائی چھوڑنا ہوگا یا لہسن کو استعمال نہیں کرنا ہوگا یا کم کرنا ہوگا، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، جو بہت اور غیر صحیح طریقے سے لہسن استعمال میں لائے گا اور زیادہ استعمال کرے گا، اس کا جگر کے لیے کچھ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یا کسی کو جگر کا پہلے سے کچھ بیماری ہے تو وہ بھی یہ چیز کا خیال کرے لہسن کا استعمال۔ یہ سب ڈاکٹر کے اور حکیم کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اور جو اس کے معدے میں السر ہے یا آنتوں میں کچھ السر ہے، وہ بھی جو لہسن ہے اس کا استعمال میں خیال کرے، اور خاص کر نہار منہ نہ کھائے۔ اور جو آپریشن کرنا چاہتا ہے وہ 2 ہفتے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اور 2 ہفتے سے زیادہ تر لوگ بولتا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے اس کو لہسن روکنا چاہیے، اور ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، وہ کیا بولے گا کہ بھائی کم کرو یا چھوڑ دو، کیونکہ یہ خون بہت زیادہ پتلا کرتا ہے، اس لیے آپریشن سے پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جس کو پہلے سے بلڈ پریشر اور شوگر لو ہے تو ان کو بھی لہسن کا استعمال کے ٹائم میں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو لہسن ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہائی بلڈ پریشر ہے اور جو شوگر ہے ان کو کم کرتا ہے۔ اور کچھ دوائیاں سائیڈ افیکٹ لہسن کے استعمال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، خاص کر جو لیڈیز دوائیاں کھاتی ہیں بچہ کو دودھ دینے کے ٹائم یا حمل کا ٹائم، ان کو بھی یہ چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے اچھے اور ویڈیو میں ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔